السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین و سامعات، پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے قربانی کے احکام و مسائل کو ذکر کیا تھا۔ آج اس درس میں قربانی کے جو بعض آداب ہیں اس کو ذکر کروں گا۔ یہ وہ آداب ہیں جو حلال کرنے کے لیے تو شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، لیکن قربانی کرنے والے کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ دوسرا یہ کہ تیز دھار آلے سے زور اور تیزی سے ذبح کرنا چاہیے۔ بعض کے نزدیک یہ واجب آداب میں سے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ اور چھری کو تم میں کا ایک کیا ہے، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے اور اپنے جانور کو سکون دے۔ محترم سامعین، تیسرے جو آداب وہ یہ ہے کہ اونٹ کو نہر کرنا چاہیے اور دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ نہر کیا ہے؟ اونٹ کو بایاں پاؤں اس کا باندھ کر کھڑا کر دے، پھر اس کو نہر کرنا چاہیے۔ اگر یہ مشکل ہو، نہر یعنی اس کو ایک ذبح کرنے کا ایک انداز ہے جو اونٹ کے لیے خاص ہے، اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو بٹھا کر نہر کرے اور دوسرے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کرے۔ اگر بائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کرنا مشکل ہو تو دائیں پہلو پر لٹا کر ذبح کرے۔ اگر ممکن ہو تو جانور کے لیے سکون جو ہے، جانور کو اس طریقے سے سکون دے، جانور کے گردن پر یعنی پاؤں کو جانور کے گردن پر رکھنا مسنون ہے تاکہ گرفت مضبوط اور اچھی طریقے سے ہو۔ جانور پر بیٹھنے اور اس کی ٹانگوں کو پکڑنے کا سنت میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ بعض علماء نے ٹانگیں نہ پکڑنے کے فوائد میں ذکر کیا ہے کہ جانور کے ٹانگیں مارنے اور حرکت کرنے سے خون اچھی طرح بہہ جاتا ہے۔ میں نے نہر کا جو ذکر کیا تھا، نہر کا ایک اونٹ کو اس کی شہرک پر ایک وار کیا جاتا ہے اور جب وہ خون اس کا کافی بہہ جاتا ہے تو وہ جب نڈال ہو کر گر جاتا ہے تب اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے جو اونٹ کو ذبح کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ رگوں کے ساتھ حلق اور سانس والی نالی کو بھی کاٹنا چاہیے۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جانور سے چھپا کر چھری کو تیز کرنا چاہیے، صرف ذبح کے وقت ہی چھری کو نکالنا چاہیے تاکہ جانور اس کو نہ دیکھے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے، جو ہے ادب بسم اللہ کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ بسم اللہ تو کہنا ہی چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد ذبح کرتے وقت نام کا تعین کر لے، یہ قربانی کا جانور ہے یا عقیقے کا یا اور کسی کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعا کرے اور یہ الفاظ کہے، بسم اللہ واللہ اکبر اللہم منک ولک عن۔ اگر اپنی جانب سے کر رہا ہے تو عنی کہے، اللہم تقبل منی، یا کسی اور کی جانب سے کر رہا ہے تو یہ دعا کہے، ولک کے بعد عن فلان، ان کا نام ذکر کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر رہا ہوں اور وہ اللہ بہت بڑا ہے، اور اے اللہ یہ تیرا ہی عطا کردہ ہے اور تیرے ہی نام پر اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں، تو اسے قبول فرما۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، اگر دوسرے کی جانب سے ہے تو دوسرے کا نام لے۔ یہ تھے بعض آداب۔ اب قربانی کرتے وقت جو چیزیں مکروہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے، وہ کیا ہیں جن کا خیال ہم کو خاص رکھنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ کند چھری کا استعمال کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک قول کے مطابق ایسا کرنا حرام ہے، یعنی چھری ہمیشہ تیز ہونی چاہیے۔ دوسرے جو مکروہ کام ہیں جن کو بچنا چاہیے، جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا، ایک جانور کو ذبح کرے تو دوسرا جانور ایسا دیکھ رہا ہو اس طریقے سے ذبح کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہی روح نکالنے سے پہلے اس کی گردن توڑ دینا یا کھال اتارنا یا اس کے کسی عضو کو کاٹنا جو اس کو تکلیف دہ ہو، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق ایسا کرنا حرام ہے، اور یہی صحیح قول ہے جس کو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الاضحیہ والزکوٰۃ میں ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہمیشہ پوچھتے ہیں لوگ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طریقے سے ہونی چاہیے۔
اس سلسلے میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے مصرف میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غذائی قلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ کرنے سے منع بھی فرمایا تھا، بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی۔ اس حدیث میں قربانی کے گوشت کے 3 مصرف بتائے ہیں، مگر اس کی تعیین نہیں ہوئی، لیکن عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ مساکین کے لیے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مغنی میں دونوں صحابیوں کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا وصف بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے، دوسرا فقراء اور ہمسایوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور تیسرا حصہ مانگنے والوں پر تقسیم کرتے تھے۔ چونکہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کی مخالفت کسی صحابی سے نہیں ملتی، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس تقسیم پر اجماع شمار کیا جائے گا۔ محترم سامعین، قربانی کے کسی چیز کو بھی بیچنا حرام ہے، خواہ وہ گوشت ہو، چربی ہو، چمڑا ہو، سرے پائے ہوں، اور نہ خسائی کو اس کی اجرت میں کوئی چیز دینی چاہیے، کیونکہ یہ بیچنے کے مترادف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنا معاہد جو ہے، جو یا قیدی کافر ہو، یا قرابت داری ہے، فقیر ہے، یا تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو یا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے دینا، یہ تمام چیز جائز ہے۔ فتاوی لجنہ دائمہ میں اس کی ہم کو اس بارے میں فتویٰ ملتا ہے۔ اس طرح قربانی کے گوشت کی جگہ اسے پیسوں کا صدقہ کرنا بھی درست نہیں۔ کئی لوگ، میں سن رہا تھا کہ لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں، اور علماء کے فتوے بھی آ چکے ہیں کہ آج کیونکہ ان حالات میں جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو کیا ہم قربانی کرنے کے بجائے قربانی کے جو پیسہ ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے چند مسائل اور چند آداب، چند شرائط میں آپ کے سامنے مختصر طور پر پھر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن کی قربانی زیادہ افضل ہے اور رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر ذبح کے وقت جانور کا رخ قبلے کی طرف نہیں بھی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ میں نے جو ذکر کیا تھا وہ آداب میں ذکر کیا تھا، بہتر یہ ہے۔ قربانی کی دعا پوری طرح آپ نہ پڑھ سکیں، کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ کہہ لیں، بسم اللہ ضرور پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، تالیف قلب کے لیے، آپ کا پڑوسی ہے، جاننے پہچاننے والے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اور جہاں ایک بڑی غلطی اکثر سننے میں آتی ہے، قصاب وغیرہ کو ان کی محنت کے معاوضے کے طور پر قربانی کا گوشت دینا درست نہیں ہے۔ چمڑا کہتے ہیں آپ ذبح کر لیں، چمڑا لے کر چلے جائیں۔ بعض قصاب مانگتے ہیں کہ ہم کو چمڑا دے دیا جائے، اجرت نہ دی جائے، یہ تمام چیزیں غلط ہے۔ نہ میں نے جیسا وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ لی کہ قربانی کے کسی بھی جو ہے گوشت ہو یا چمڑا ہو یا سرا پایا ہو یا چربی ہو یا کوئی بھی ہو، اسے اجرت میں نہیں دیا جا سکتا، نہ بیچا جا سکتا ہے۔ قربانی کا چمڑا خود بیچ کر مستفید ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ اسے بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دیں تو اس کی رخصت موجود ہے۔ ذبح سے پہلے جانور کو غسل دینا، وضو کرانا یا کچھ کھلانا پلانا وغیرہ یہ مشروع نہیں ہے، بلکہ بعد میں لوگوں نے اس کو رائج کر لیا ہے، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کا ہر عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائیں، ہمارے اس ایام مبارکہ میں کیے جانے والے اعمال کو قبول فرمائیں، اور ہم کو صحیح طور پر مستفید ہونے ان ایام سے
اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے. اللہ جو ہمیں وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے. اللہ ہمارے والدین کو اللہ جو ہمیں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما. اللہ جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کی قبر کو تحت نظر کو شادہ فرما, جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.